بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں محمد عثمان مدنی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت سے دوستوں نے یہ پوچھتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ جو ہے یہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنبی شخص ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ واش روم میں جا کر بیت الخلاء کے اندر جا کر جب تک کلمہ نہیں پڑے گا اس وقت وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ آدمی جو ہے جب جنبی ہوتا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلی کرنا، اور کلی ایسے کرنا کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور دوسرا فرائض ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک میں ایسے پانی چڑھایا جائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک جو ہے پانی پہنچ جائے، اور تیسرا فرائض جو ہے کہ پورے جسم پر مکمل جسم پر پانی ایسے بہایا جائے کہ کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، وہ ناخنوں کے نیچے ہو، وہ ایک بال کے ذرہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہے غسل کے 3 فرائض۔ اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ واش روم میں بیت الخلاء کے اندر جا کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا ایسی کوئی اور دعا پڑھنی چاہیے، تو میرے بھائی یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ بیت الخلاء کے باہر جو ہے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جب اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر نہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے نہ اور کوئی دعا پڑھنی ہے، فقط آپ نے یہ فرائض ادا کرنے ہیں، اور اس سے آپ کا جو غسل ہے وہ دور ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو اصل جو سنت طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر جا کر سب سے پہلے اپنی نجاست کو دور کریں، پھر جیسے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کریں، پھر دائیں کندھے پر پانی بہائیں 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اور پھر پورے جسم کے اوپر اچھے طریقے سے پانی بہائیں، اور جسم کو اچھے طریقے سے دھوئیں، ملیں اس کو جس طرح تیل کو ملا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل غسل کا طریقہ۔ اور پھر سماعت کر لیں کہ غسل کے جو اصل فرائض ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں 3، اگر یہ آپ مکمل کر لیتے ہو تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے۔ بیت الخلاء میں جا کر کلمہ شریف نہیں پڑھنا، کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ اگر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام۔